السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں، بہن، بیٹیوں، دین اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ جس نے جہاں عزت اور عزت حاصل کرنے کے تمام اسباب بیان فرمائے ہیں، وہاں ذلت اور
پستی کے بھی تمام اسباب بیان فرمائے ہیں۔ آج سے 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں امت کو متنبہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ ان چیزوں کا شکار ہو گئے تو پھر ذلت اور رسوائی اور پستی تمہارا مقدر ہوگی، اور اگر ان چیزوں سے تم لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تو پھر عزت، شرف، بزرگی، مقام و مرتبہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ مگر امت مسلمہ نے وہ کام کیے جن سے اللہ کے رسول نے روکا تھا، اور آج ہم بحیثیت انفرادی اور بحیثیت اجتماعی طور پر ذلت اور پستی کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ ایک مومن کا جو مقام ہے اس سے ہم گرے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تبعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، آپ نے فرمایا جب تم بیعینہ کرو گے، تم جانوروں کی دموں کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، کھیتی باڑی پر تم لوگ خوش ہو جاؤ گے، اور جہاد کو تم لوگ چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، یہ ذلت وہ تم سے کبھی دور نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف جاؤ۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے جو پہلی بات بیان فرمائی کہ تمہارے اندر حرام خوری عام ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے بیعینہ کرنے سے منع فرمایا۔ بیعینہ کیا ہے کہ ایک آدمی کسی سے ادھار چیز لیتا ہے، یعنی میں کسی سے موبائل خرید لیتا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا اس سے سودا ہو گیا کہ میں آپ سے یہ 25,000 کا خرید رہا ہوں، میں اس سے 25,000 کا خرید کر وہ موبائل اسی کو ہی دوبارہ دے دیتا ہوں اور اس سے 15 یا 18 یا 20,000 دے دیتا ہوں۔ پوری قیمت پر خرید کر تھوڑی قیمت پر اسی بندے کو واپس کرنا، جیسے کہ آج کل ہماری قسطوں کی دکانیں جو ہیں ان پر یہ کام ہوتا ہے۔ جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ان کو ادھار نہیں دیتا، وہ قسطوں والی دکان پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے فرنچائزی وغیرہ خریدتے ہیں اور اسی دکان والوں کو آدھی قیمت پر دے کر پیسے جیب میں ڈال کے جس نے دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ بیعینہ ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اور آج امت اسی کے اوپر لگی ہوئی۔ حرام خوری مسلمانوں میں عام ہو جائے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، جانوروں سے محبت، مال مویشیوں سے محبت، کھیتی باڑی سے محبت تمہارے دلوں میں ہوگی۔ فیکٹری کی محبت ہوگی، کارخانے کی محبت دل میں ہے، دکان کی محبت ہے، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دکان کے لیے وقت ہے، فیکٹری کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی اور اللہ کی اور اس کے دین کی محبت دل میں نہیں ہوگی۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ تم لوگ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دو۔ جہاد کا معنی قلم کے ساتھ کی ہے، دین کی سربلندی قلم کے ساتھ کرنا، زبان کے ساتھ کرنا، ہاتھ کے ساتھ کرنا، تینوں چیزیں جہاد کے ساتھ۔ تم دین کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اوپر ذلت
پورے کا پورا اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کر لے، گروہ بندیوں کو چھوڑ دے، اپنے مفادات کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک معنی اللہ کے دین کی طرف بڑھنے کا یہ ہے کہ جہاں ہم نماز، روزہ، حج، زکات کی طرف آتے ہیں، دیگر عبادات کی طرف آتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے نظام کو بھی بدلنا ہوگا۔ جب نظام اسلامی آئے گا تو معاشرے کے اندر سدھار آ جائے گا، معاشرہ خود بخود صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ جب تک نظام درست نہیں آئے گا، نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا، خلافت کا نظام نہیں آئے گا، اس وقت تک معاشرہ سدھر نہیں سکتا، معاشرے سے بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی، سود خوری، حرام خوری، بے ایمانی ختم نہیں ہو سکتی، جب تک آپ دین اسلام کا نظام نہیں رہیں گے۔ اسلامی نظام کیا ہے کہ خلیفہ وقت کا انتخاب کیا جائے، اور یہ عام عوام کا کام نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں جمہوریت نظام ہے۔ جمہوریت کے بارے میں آگے بات انشاءاللہ کریں گے۔ خلیفہ وقت کا انتخاب کیا جائے، اور خلیفے کے جو اوصاف ہیں وہ کن ہیں؟ وہ عادل ہو، سیرت اور کردار میں بے مثال ہو، علم و فضل کے اندر، تقوی الہیت کے اندر، طہارت کے اندر وہ اپنی مثال آپ ہو، دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو، کیونکہ یہ حق اسی کا ہے، اس کے علاوہ کسی زانی، شرابی، چور، ڈاکو کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے۔ قرآن کریم فرقان حمید رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو رب تعالیٰ نے آزمایا، آزمائشوں پہ جب وہ پورے اترے تو اللہ نے کہا میں تجھے کائنات کا امام بنا رہا ہوں، پوری انسانوں کا میں تجھے امام بنا رہا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کی، اے اللہ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنا دے، ان کو بھی حکمران بنا دے کہ لوگ ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ تو اللہ نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین، جو ظالم ہے انہیں میرا خیر نہیں پہنچے، میرا وعدہ ہے میں امام بناؤں گا، میں حکمرانی عطا کروں گا، میں انہیں خلیفہ بناؤں گا، لیکن جو ظالم ہے انہیں نہیں۔ تو وقت کا جو حکمران ہوگا وہ نیک سیرت کردار میں اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے، وہ صادق اور امین ہونا چاہیے، عوام کو دھوکہ دینے والا نہ ہو، جھوٹے خواب دکھانے والا نہ ہو۔ یہ وقت کے حکمران کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من وال رعیتہ، جس بندے کو کسی رعیت کا، مسلمانوں میں سے کسی جگہ کا اسے والی بنا دیا گیا، فیموت وہو غاش لہم، وہ اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیت کو دھوکہ دے رہا تھا، انہیں دھوکے میں اس نے رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ بندہ، یہ حکمران، یہ خلیفہ، یہ گورنر، یہ کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ دوسری حدیث جس میں آپ نے فرمایا ایما راعٍ وسط رعیتہ فغشاها فهو فی النار، وہ بندہ جسے کسی رعیت کا نگران بنا دیا گیا، حکمران بنا دیا گیا، اور اس نے اپنی رعیت کو دھوکہ دیا، وہ اللہ کی آگ میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسلامی حکومت، اسلامی نظام کیا ہے کہ جہاں حکومت ہو مسلمانوں کی، وہاں قرآن و حدیث کو مکمل آئینی حیثیت حاصل ہو، وہاں فیصلے اللہ کے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، وہاں نظام
کی حدیث جو بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی دنیا میں عروج حاصل نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی دنیا میں اپنا مقام نہیں بنا سکتی جس قوم نے اپنے معاملات اور کے سپرد کر دی، جس کی حکمران عورت ہوگی وہ قوم وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ اسلامی حکومت کے تمام گورنر، اسلامی نظام میں جو گورنر اور جو خلیفہ وقت ہوگا اور جو اس حکومت کے عہدیدار ہوں گے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے۔ کسی کافر کو ان کی مجلس شورا کا ممبر نہیں بنایا جا سکتا، مگر افسوس اس بات پر ہے یہ تمام باتیں دستور پاکستان میں بھی موجود ہیں، پاکستان کے قانون میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی، اس ملک کے اندر قانون وہ ہوگا جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو نبی کے فرمان میں ہے، مگر بیسیوں قانون ایسے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں اور اس ملک کے اندر رائج ہے۔ ایک قانون یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا اس کی سزا 4 سال ہے، اور جو قید اعظم کی گستاخی کرے گا اس کی سزا عمر قید ہے۔ یہ قانون کہاں ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے نزدیک یہ ٹھیک ہے؟ اس طرح کے 20 قانون ہیں جو سراسر اسلام کے منافی ہیں، اور اسے رائج کون کرتے ہیں؟ ہمارا یہ جمہوری نظام، ہمارا یہ جمہوری نظام، ہمارے منتخب کیے ہوئے یہ نمائندے وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے پھر قانون بناتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، اغیار غیروں کے اشاروں پر چلتے ہوئے اپنے ملک میں غیر اسلامی اور غیر آئینی قانون بنا کر انہیں نافذ کرتے ہیں۔ یہ جو جمہوری سیٹ اپ ہے، جمہوری نظام ہے، یہ ہمارا نہیں۔ کسی بھی صاحب فضیلت مقام و مرتبے والے عالم دین سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی کہیں گا یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ کفار کا نظام ہے، اور یہ ہمیں تحفے میں مل گیا۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ ہمارے لیے یہ نظام چل رہا ہے اور ہم اس کی ضد میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نظام کے تحت 76 سال گزر گئے، نہ پاکستان اسلامی بنا اور نہ حقیقی معنی کے اندر یہ آج تک مستحکم ہو سکا، نہ اس کی معیشت درست ہوئی اور نہ ہی اس میں حقیقی معنوں میں اسلام کا بول بالا ہو۔ اس نظام کی جو قوانین ہیں بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اللہ ہمیں اس نظام سے حق المقدور بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس نظام سے اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے، مومنوں کے نظام کو چھوڑ کر کافروں کے نظام کے پیچھے چلتا رہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ جدھر جانا چاہتا
کی مدد سے محروم رہے اور پاکستان کی یہ حالت ہوئی کہ یہ ایک وقت تھا فرانس جیسے ملکوں کو قرض دیتا تھا اور آج یہ نوبت ہے کہ یہ در در کا بھکاری ہے، کیونکہ ان کی مدد اللہ نہیں کرتا، پھر انہیں عہدوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ نوچ نوچ کر اس ملک کو کھا رہے ہیں۔ دوسری حدیث ان عہدہ کے حریص لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں، فَمَتَى دَخَلْتُ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، کہ اللہ کے رسول کے پاس میں آیا اور میرے دو چچا آئی ہے، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِّرْنَا عَلَى قَالِ وَلَّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اللہ کے رسول آپ کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں ان اختیارات میں سے آپ ہمیں بھی کسی جگہ کا گورنر بنا دیں، ہمیں بھی کسی جگہ کا امیر مقرر کر دیں۔ وقال الآخر مثل ذلك، تو دوسرے نے بھی ایسی بات ہی کہی۔ رسول اللہ نے فرمایا ما واللہ، اللہ کی قسم لا نولی على هذا الامر احدا يسأله، اللہ کی قسم جو ہم سے عہدہ مانگتا ہے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے، ولا احدا حرس علیہ، اور وہ جو اس کا حریص ہو اس کو بھی نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، جتنے امیدوار ہیں، تمام کے تمام نائب ہیں، یہ نائب ہیں، یہ حکومت کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ عہدے کے حریص ہیں۔ تیسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا انکم ستحرصون لتحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضية وبئست الفاطمة، اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب تم لوگ عہدے کی حریص بنو گے، عہدوں کو طلب کرو گے، اور یہ عہدوں کا طلب کرنا کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن کی ندامت ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا دودھ پلانے والی اچھی ہے اور دودھ چھڑانے والی بری۔ حکومت کا ملنا ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، با اختیار ہونا ہر بندے کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب مجھے دینا ہے اور اس کا حساب بہت بڑا ہے۔ حکومت کا ملنا بڑا اچھا ہے، اختیارات کا ملنا انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب ان کا حساب ہوگا تو یہ بہت برا ہوگا۔ یہ مطلب ہے دودھ پلانا اور دودھ چھڑانے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ان عہدے کے حریص لوگوں کے لیے، سیدنا ابو ذر غفاری سے حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا الا تستعملنی، اے اللہ کے رسول مجھے بھی عامل مقرر کیجیے، مجھے بھی کسی جگہ کا نگران بنائیے۔ قال فضرب بيده على منكبي، کہا اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا، ثم قال يا ابا ذر، پھر آپ نے کہا اے ابو ذر انك ضعيف، تو کمزور آدمی، وانها امانہ، اور یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، وانها يوم القيامة خزي وندامة، اور یقیناً یہ قیامت کے دن رسوائی ہے اور ندامت ہے، الا من اخذها بحقها، مگر وہ جس نے اس کو حق کے ساتھ لیا، وادى الذي عليه فيها، اور جو اس کا حق تھا اس حق کو اس نے ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ وہ بندہ جو طہارت میں، للہیت میں، تقوی میں، زہد میں اپنی مثال آپ کا صحابہ کرام تھے، آپ نے اس سے کہا جب اس نے عہدہ مانگا، فرمایا تو عہدے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، حالانکہ نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ان چیزوں کے حقدار ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ تم لوگوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے تو اب تم لوگ میرے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے۔
حکومت نہیں لینی، ہم نے یہ ذمہ داری نہیں لینی، ہم نے یہ عہدہ نہیں لینا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے حساب بہت برا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے ان کو شام کا گورنر بنا، اور ایک دفعہ آپ نے بغیر بتلائے چھاپا مارا کہ میرے گورنر کیسے کام کرتے ہیں، یہ حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں تو پورے شہر کا جو فنڈ آیا ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام پہنچے، لوگوں نے پوچھا ابو ذر کا گھر کہاں ہے؟ کہا گیا امیر المؤمنین وہ سامنے حضرت ابو ذر کا گھر ہے۔ تو حضرت ابو ذر کے گھر پر دستک دینے کے لیے جب آپ نے ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ کیسے حکمران کہ گھر کا دروازہ بھی کسی کے لیے بند نہیں کیا، کہ جب کسی کو ضرورت ہو، جس وقت کسی کو طلب ہو وہ آئے، ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق نے آواز دی کیا گھر میں ابو ذر موجود ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین آگے آ جائیے، میں نے پہچان لیا ہے، آپ آگے آ جائیں۔ گھر میں داخل ہوا، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، روشنی کرنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ عمر بن خطاب سے کہا یہیں پہ بیٹھ جائیے، آپ بھی بلائے آئے ہیں، اگر آپ ہمیں اطلاع کرتے تو ہم آپ کی شان و شوکت کے مطابق آپ کا استقبال کرتے۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے جب مجھے بٹھایا گیا تو وہ جگہ ایسی تھی جہاں کنکر پڑے ہوتے، ٹیک لگانے کے لیے مجھے تکیہ نہیں ملا، اون کے اوپر رکھے جانے والا کچاوا لکڑی کا، اس کے ساتھ میں نے ٹیک لگے۔ تو ابو ذر غفاری نے میری خدمت کے لیے چھت کے ساتھ لگی ہوئی لٹکی ہوئی ایک ٹوکری کو نیچے کیا اور اس سے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کے میرے آگے رکھ دیے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا اے ابو ذر کہ ہم نے تمہیں اس سے بہتر حالت میں نہیں چھوڑا۔ فرمایا عمر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں قیامت کے دن مجھے اس کے بارے میں پوچھا نہ۔ تو اس طرح کا حکمران ہوتا ہے کہ ابو ذر غفاری جیسا متقی پرہیزگار انسان بھی اسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عہدہ مانگا تو آپ نے کہا تو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر آج کے فرد یہ دھوکے باز اور قبضہ مافیا، زکوٰۃ کمیٹی کی پوری زکوٰۃ کھا جانے والے یہ کیسے عہدہ مانگے اور انہیں ہم دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما زیبان جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها عن حرص المرء علی المال والشرف علیہ۔ فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے ہوں اور ان دو بھوکے بھیڑیوں کو ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس کے اندر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں، وہ ان بکریوں کا کیا حال کریں گے وہ آپ جانتے ہیں، تباہی مچا دیں گے۔ ہمارا اللہ کے رسول نے یہ عہدے کا حریص، مال کا حریص آدمی بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب اسے عہدہ ملتا ہے، جب اسے وزارت اور مشارت ملتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کو تیز نیز کر کے رکھ دے، کیونکہ وہ لالچی ہے، وہ مال کا لالچی ہے، وہ عہدے کا لالچی ہے، وہ عہدے کا حریص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عہدے کے حریصوں نے میرے ملک کو اتنا کھایا، عوام پہ ظلم کیا۔ جو ملک کبھی قرض دیا کرتا تھا آج اس کا بچہ لاکھوں کا مقروض ہے، اور اس ملک کے حکمران جو ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلامی اقتدار کا انہوں نے جنازہ نکال دیا، انسانوں پر ظلم انہوں نے کیے ہیں۔ ان عہدے کے حریصوں کو آپ دیکھیں اور دیکھتے ہیں، اگر اس پارٹی
رہتی تو پھر وہ آزاد کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر آزاد بھی کھڑا نہ ہو تو اتنا ضرور کرتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے دل میں نفرت پیدا کر دے۔ ان عہدے کے حریصوں کو، ان عہدے کے طلبگاروں کو اللہ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اور مومنوں کے رستے کو اس نے چھوڑ دیا، وہ جدھر جائے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ پہلی بات اس جمہوری نظام میں، اس جمہوری سیٹل میں یہ ہے کہ جتنے امیدوار ہوتے ہیں تمام کے تمام عہدے کے طلبگار ہوتے ہیں، عہدہ مانگتے ہیں، اور رسول اللہ نے عہدہ مانگنے والے کو عہدہ دینا پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے جو عہدہ مانگے، ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے جو عہدے کا لالچ ہے۔ دوسری قباحت اس جمہوری سیٹل کے اندر یہ ہے کہ تصویر کشی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ بیماری آج کل ہم سب میں ہے کہ صبح اٹھتے پہلے سیلفی اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی کام کرتے ہیں، اور جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو تصویروں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی یونین، کوئی قصبہ، کوئی شہر، کوئی تحصیل، کوئی ضلع، کوئی صوبہ ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں آپ کو تصویر نظر نہ آئے۔ لاکھوں کے حساب سے تصویریں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جس بندے نے تصویر بنائی یا بنوائی، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا اس میں جان ڈال دو اور جنت میں چلے۔ فرمایا نہ وہ جان ڈالنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول سفر پر گئے ہوئے تھے، میرے پاس ایک پردہ آیا، میں نے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا۔ رسول اللہ واپس آئے، آپ نے دیکھا گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پردے کے اندر تصویریں ہیں۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے اور کہا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ، ان گھروں میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ اب آپ جائزہ لیں، کوئی گلی، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں تصویر نہیں ہے۔ جب پورا ملک تصویروں سے بھرا ہوا ہے، چوک اور چوراہے، گلی اور محلے تصویروں سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر کیسے اس ملک کے حالات بدل سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہو سکتی ہے؟ جب قوم رسول اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، ایمان والوں کے راستوں کو چھوڑ دے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ تیسری قباحت اس جمہوری نظام کے اندر یہ ہے کہ یہاں پارٹی بازی کی محبت دل میں پیدا کی جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں عقیدہ الولاء والبراء دیا ہے کہ محبت ہوگی اللہ کے لیے، نفرت ہوگی اللہ کے لیے۔ کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر نفرت ہوگی تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ اور اس نظام نے ہمیں تفرقہ بازی کا حصہ بنا دیا، جماعتوں میں بانٹ دیا، گروہوں میں بانٹ دیا، اور یہ کام سب سے پہلے فرعون نے کیا تھا۔ فرعونی کام ہے یہ، جماعتوں میں بانٹنا، تفرقہ بازی کا شکار ہونا، گروہوں میں بٹنا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةً، یہ سب سے پہلے کام کرنے والا فرعون تھا۔
کہ نون لیگ کیا ہے، پی ٹی آئی کیا ہے، پیپلز پارٹی کیا ہے، جماعت اسلامی کیا ہے، تمام اسلامی اور تمام سیاسی جماعتیں کیا ہیں، کچھ نہیں ہے۔ سب کو ایک ہونا چاہیے، سب کو ایک ہونا چاہیے۔ محبت اللہ کے لیے ہوگی، لیکن اس نظام میں محبت اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہماری پارٹی کا اگر بد کردار، بے حیا، فاحش، قبضہ مافیا، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا، ڈاکے ڈالنے والا، لوگوں کے مالوں کو لوٹنے والا، قبضہ کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، بلیک میلنگ کرنے والا بندہ ہو، اور دوسری طرف اللہ کا فرما بردار نیک سیرت کردار بندہ کھڑا ہے، تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ اپنی پارٹی کے بندے کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ اس کی قباحت ہے، یہ اس کی قباحت ہے۔ اور ایک چیز، اسلام میں حکمران ہے اور اس حکمران کی اطاعت ہے، خلیفہ ہے اور باقی سب اس کی اطاعت کریں گے۔ اپوزیشن کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اور اس جمہوری سیکٹر میں یہ گندگی پائی جاتی ہے کہ حکومت اگر کوئی منصوبہ لاتی ہے تو اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ 5 سال تک ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دیا۔ آپ دیکھ لیں نواز شریف دور میں عمران خان سڑکوں پر تھا، جب وہ اقتدار میں آیا تو وہ دوسرے پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، دوسری جماعتوں والے سڑکوں پر تھے، وہ ان کو کام کرنے نہیں دیا انہوں نے، اور انہوں نے ان کو کام کرنے نہیں دیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا ہوا، ملک کا ہوا۔ اگر ان کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ اگر وہ کام کر کے انہوں نے کچھ کر لیا تو ہم پھر برسر اقتدار نہیں آ سکتے، اور یہی گندگی اس چیز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسلام میں خلیفہ ہے اور باقی ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ چوتھی قباحت اس نظام کے اندر یہ ہے، اسمبلیوں میں مردوں کے برابر بناؤ سنگار کر کے خواتین کو بٹھا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، قرون اولیٰ میں ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں کی مجلس شورا کے اندر ایک عورت بھی بیٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب کسریٰ کی بیٹی بوران کو کسریٰ والوں نے اپنا حاکم بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ارشاد فرمایا تھا، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، دنیا میں اپنا تشخص برقرار نہیں رکھ سکتی، دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتی، جنہوں نے اپنے معاملے عورتوں کے سپرد کر دیے۔ جن کی حکمران عورت ہوگی وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ شعور تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیا ہے، جانوروں کو دیا ہے، پرندوں کو دیا ہے، مگر انسان بے وقوف ہے۔ قرآن کہتا ہے ہدہد سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں سابا شہر سے آپ کے لیے خبر لایا ہوں، میں نے وہاں کیا دیکھا کہ ان کی حکمران عورت ہے۔ اس کے لیے تعجب والی بات نہیں کہ عورت بھی حکمران ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ووٹ یہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ شہادت مرد اور عورت کی برابر نہیں ہے، 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، لیکن اس نظام کے اندر مرد عورت کے برابر ہیں، جتنی اس کی گواہی اتنی اس کی گواہی۔ اور اسی طرح اس کی یہ بھی قباحت ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور جاہل برابر نہیں ہیں، متقی، نمازی، پرہیزگار، ماسٹر، سائنسدان، آپ ان کو عام انسانوں کے برابر نہیں کر سکتے۔ ان کو اللہ نے مقام و مرتبے سے نوازا ہے، ان کے پاس علم ہے، چاہے وہ دین کا ہے یا دنیا کا ہے، وہ عام انسان کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو فضیلت ان کے علم کی وجہ سے اور اس جمہوری
یہ بات کرنے والا کون ہے اور یہ بات کیا کر رہا ہے، اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، لوگوں کی تعداد کو نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ سوائے ظن کے گمان کی اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو صرف ان کے اندازے ہیں، حقیقت ان کے پاس نہیں۔ تو اسلام میں اکثریت رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ بات کرنے والا کون ہے اور کیسی کر رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حکومت سنبھالی تو تمام صحابہ یہ کہہ رہے ہیں آپ لشکر اسامہ کو واپس بلائیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، میں اس حکم کو روک نہیں سکتا جس کو محمد رسول اللہ نے جاری کرنے کا حکم دیا۔ بات اس کی دیکھی جائے گی کہ کرنے والا کون ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا تقوی کیا ہے، الہیت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اور یہاں کافر کی گواہی بھی وہی حیثیت رکھتی ہے، عیسائی کی حیثیت بھی وہی رکھتی ہے، اس کے ووٹ کی بھی وہی قدر ہے جو ایک عالم کی قدر ہے، ایک مسلمان کی قدر ہے۔ یہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر اس کے علم، اس کے مقام اور اس کے تقوی الہیت کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک بات اس نظام کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ اس نظام کے تحت جو حکمران آئے گا وہ 5 سال کے لیے آئے گا، جبکہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کا حاکم، آپ کا خلیفہ، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا حکمران جو ہے وہ للہیت تقوی سے بھرا ہوا انسان ہے، اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، انصاف کے ترازو کو قائم کرنے والا ہے، ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے والا ہے، اللہ کے نظام کو رب کی زمین پر قائم کرنے والا ہے، تو وہ پوری زندگی مسلمانوں کا حکمران رہ سکتا ہے۔ اور اگر اس سے کفریہ کام سرزد ہو رہے ہوں، شرکیہ کام سرزد ہو رہے ہوں، یا اس کے اندر مسلمانوں سے بغاوت پائی جا رہی ہو، تو اس صورت کے اندر اس حکمران کو ہٹایا جا سکتا ہے، اس کی بغاوت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب تک وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھے ہوئے ہیں تو ہر بندے کو یہ اس کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہی ہے، یہ جو جمہوری نظام ہے یہ اسلام کے لیے فائدہ مند نظام نہیں ہے، اس نظام سے کبھی خیر نہیں آ سکتی، کیونکہ 76 سال ہو گئے ہم اور ہمارے آباء و اجداد کی چیز کو دیکھتے آئے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا، ہماری نسلیں بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس نظام کو ختم کر کے مسلمانوں کو خلافت راشدہ والا نظام عطا فرما دے، اور مسلمانوں کو مسلم حکمرانوں جیسی حکومت کرنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی و لکم۔